بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ہماری زندگیوں کے بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ ایسا ہے کہ میرے خیال میں ہر ماں باپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے لیے بھی اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی اس کو ضرور فیس کرتا ہے، وہ ہے رشتوں کو تلاش کرنا۔ نہیں ظاہر ہے جب تک ٹیکنالوجی چینج ہوتی رہے گی، ذرائع وسائل بھی چینج ہوتے رہیں گے، لیکن میرے خیال میں یہ جو کام ہے رشتہ سجیسٹ کرنے کا، میں اس کو سنت سے جوڑنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے کم از کم 2 حدیثیں ایسی یاد ہیں جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے رشتے کے لیے آسانی پیدا کی، جس میں کہ ایک چھلے والی حدیث ہے بخاری شریف کی بڑی مشہور کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ پھر ایک صحابی کا رشتہ جو ہے وہ کسی کے گھر بیچا، اور انہوں نے اس لیے قبول کر لیا کیونکہ رشتہ بھجوانے والے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن کیا ہم آج مذہبی قدروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کرائیٹیریاز کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ بڑا کوشچن مارک ہے۔ کیا ہماری سلیکشن جو ہیں وہ ان تقاضوں سے ہوتی ہے جس کو کہ اگر میں اس بات سب سے جوڑوں تو کیا پھر ہم ان تقاضوں کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت سے مسائل ہیں، اور ظاہر ہے ان مسائل کی وجہ سے ہی معاشرے میں شادیوں میں کامیابیاں یا ناکامیاں جو ہیں وہ سامنے دیکھنے میں آتی ہیں۔ انتہائی محترم ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اس پہ رائے دیں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ اور ہمارے ساتھ جناب اسٹوڈیو میں ثنا منیر ہیں۔ السلام علیکم ثنا، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اس کے اوپر رائے جو ہے نا وہ آپ نے بڑے دھڑلے سے دینی ہے کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹس کتنی ریئلسٹک یا کتنی ان ریئلسٹک ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور ہمارے ساتھ کراچی سے انتہائی محترم ہماری شہناز منصور خان صاحبہ ہے، جن کو کہ گول روٹیوں کی وجہ سے ہم نے آج کل بڑی گفتگو میں اپنی رکھا، اور آج بھی ذکر ضرور کروں گا ان گول روٹیوں کا۔ اور آمنہ تبارک ہیں جو کہ سوشل ورکر اور سوشل ایکٹیوسٹ تو ہیں، لیکن یہ میڈیا کو استعمال کرتی ہیں رشتوں کے پرپوزل کی کیا کہنا چاہیے ایک دوسرے سے میچ کرانے کے لیے، یہ انفارمیشن شیئر کرنے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ واقف ہوں نہیں ذاتی طور پہ، لیکن یہ دنیا جہان میں ہے کہ جو میٹنگ سائٹس ہیں، ہاؤ ٹو میٹ گڈ وومن، ہاؤ ٹو میٹ گڈ مین یا ناٹ گڈ مین اور گڈ وومن، یہ سائٹس ہیں ہمارے پاس۔ ان کے تقاضے کیا ہیں، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، ان سے فائدے کیا ہیں، اور ان میں اچھی اور بری باتیں کیا ہیں۔ میں چیٹنگ کا لفظ استعمال کرنے لگا تھا، وہ نہیں کرتا۔ کیا ایسی چیزیں جو ہیں وہ واقعی ہمارے معاشرے کی تشکیل میں صحت مند ہیں یا نہیں؟ آمنہ تبارک، آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ آپ اس بات کو کس طرح سے لیتی ہیں کہ میچ میکنگ جو ہے وہ اب انٹرنیٹ سائٹس کے اوپر یا واٹس ایپ گروپس کے اوپر یا اس طرح، اور پھر ہم ان چیزوں کو آؤٹ سورس بھی کرتے ہیں؟ آؤٹ سورس سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کسی اور سے کہیں کہ آپ اس ویب سائٹ پہ یا اس واٹس ایپ گروپ میں میرے لیے سہولت میسر کریں، مجھے لڑکے یا لڑکی کے لیے۔ آمنہ، آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ یہ کب سے ہو رہا ہے اور اس کے کیا اچھے اور برے نتائج آپ نے اپنے تجربے میں دیکھے؟ سر پچھلے کچھ ٹائم سے جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ پرابلم چل رہی تھی، تو اس کے لیے پھر ہم نے کچھ اقدامات کیے، جس میں ہمارا اپنا ایک میری ٹیم میں شامل ہوا گروپ، فی سبیل اللہ رشتہ کرواتے تھے وہ۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ رشتوں کے مسائل جو ہیں کسی صورت کم نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر اس چیز کو ہم نے جو ہے وہ میڈیا کے تھرو کرنا شروع کیا، تاکہ ہم لوگوں کی اس مسائل کو کم کر سکیں۔ تو آمنہ، مسائل تو زندگیوں میں لوگوں کے معاشروں کے بڑے ہیں۔ جب آپ کہتی ہیں کہ فی سبیل اللہ، تو یہ فی سبیل اللہ کیوں ہے؟ سر اس لیے کہ اس کام میں بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ لالچ تھا، اور پچھلے کچھ ٹائم میں میرے سامنے سے کچھ 2-3 واقعات ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا یہ چیز سوچنے پہ اور یہ چیز کرنے پہ۔ حالانکہ میں جو ہے وہ اس سائڈ پہ نہیں تھی، میرا اور کام تھا، میں اور کام میں لگی ہوئی تھی، لیکن اس ٹائم کچھ ایسے واقعات گزرے کہ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ ہمارے معاشرے میں جو سب فی سبیل اللہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ سر اس لیے کہ اس جو ہے نکاح جیسے، شادی جیسے مقدس رشتے میں جب یہ لالچ میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا تو شاید تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ جب ہم بنیاد ہی لالچ سے اس طرح سے لے لیجئے کہ آپ کے خیال میں کتنے فیصد لوگ جو ہے اسٹیٹسٹیکلی آپ کے پاس جو آتے ہیں وہ کس طرح کی ضرورتیں پیش کرتے ہیں آپ کو؟
سر ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ وہ ہمارے پاس اس ٹائم آ رہے ہیں جو مجبور ہیں، جن کی بچیوں کسی وجہ سے، کسی کی بچی کی جو ایج ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، یا کسی اور وجہ سے رشتہ جو ہے وہ ہو کے ٹوٹ گیا ہوا ہے. زیادہ تر یا کم تعداد میں لوگ اپنی انفارمیشن کو صحیح شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یا کوئی جھوٹ بولتے ہیں زیادہ؟ نہیں سر، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے گروپ میں جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ اسی چیز پہ لگا رہے ہیں کہ لوگوں کی جو صحیح انفارمیشن کلیکٹ کرنے میں. آمنہ کس طرح کا جھوٹ مثال کے طور پہ زیادہ ہوتا ہے؟ ایک لڑکے کا رشتہ ہے تو وہ کس طرح کا جھوٹ بولتا ہے زیادہ؟ وہ پھر یہ ہے کہ اپنی سیلری جو ہے وہ ایسے ہی بتا دیتے ہیں، یا پھر اپنی جو پکس، خاص طور پہ جو ہم یہ پکس لینے دینے کا کام ہوتا ہے نا، اس میں لوگ جو ہے وہ ایسی پکس شو کر دیتے ہیں جس میں وہ پکچرز تو بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن بعد میں جب حقیقت میں لوگ ملتے ہیں، ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں، تو وہ پھر کچھ اور ہی سامنے چیز آتی ہے. زیادہ تر میں آپ کتنا سمجھیں گی کہ یہ زیادہ 50% لوگ ایسا کرتے ہیں، لڑکے زیادہ کرتے ہیں، لڑکیاں زیادہ کرتی ہیں، کس طرح سے؟ سر یہ لڑکے بھی کر رہے ہیں اور لڑکیاں بھی زیادہ کر رہی ہیں. ہمارے اصل میں اس کو میں کیا کہنا چاہوں، بدقسمتی سے یہ جو ہمارے آج کل رواج چل پڑا ہے نا رشتے کروانے کا، یہ سب سے زیادہ تباہی اس چیز نے مچائی ہوئی ہے. یہ لوگ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، پکس لے لیتے ہیں اور پراپر بتا، مطلب اسسٹنس تو دے رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں مدد تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری پرابلمز بھی ہیں نا. مثال کے طور پہ کچھ بتائیے گا کہ کس طرح کے مسائل ہیں؟ سوشل میڈیا میں کیا مسائل آتے ہیں آپ کو؟ سوشل میڈیا میں یہی مسائل آتے ہیں کہ لوگ جو اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں وہ 100% ٹھیک نہیں ہوتی. 50 to 60% جو ہے وہ لوگوں سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور پھر جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پھر انہی بنیاد کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے رشتے لیٹ بھی ہو رہے ہیں، ہماری شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. اور بہت ساری لڑکیوں کا تو یہ مسئلہ ہے کہ جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا شروع کیا لوگوں کے رشتے کرانے کے لیے اور لوگوں کو جوڑنے کے لیے، اور یہ فی سبیل اللہ بھی ہے. اس فی سبیل اللہ کے ہونے کے باوجود بھی میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جن لوگوں کو آپ سمجھ رہی ہیں کہ مجبور ہیں، کیا وہ سوشل میڈیا میں بھی آ کے مجبوری کا اظہار جھوٹ بولنے سے کرتے ہیں؟ سر اس سے پھر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی سچ نہیں بتاتے. ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی پروفائلز میں اپنا سامنے جو کیا ہوا ہوتا ہے وہ پھر اس کے ساتھ پھر ہمیں ان سے بات کر کے اور پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ، اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری انفارمیشن شو ہی نہیں کرنی ہے. تو رشتے کیسے کریں گے؟ سوشل میڈیا پہ کیوں آتے ہیں پھر وہ اس لیے آتے ہیں کہ کیونکہ ابھی ان کو ہم نے جس طرح ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ آپ لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو شو کریں گے، تو پھر وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی آسانی اس چیز میں ہو گئی ہے کہ رابطہ کرنے میں آسانی ہو گئی ہے، یا اس طرح سے آسانی تو ہو گئی ہے. منصور آپ نے ساری بات آمنہ تبارک کی جو ہے وہ سنی، وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہی ہیں، اللہ کے واسطے کر رہی ہیں، چارج نہیں کرتی. لوگ اس کے بعد مجبور ہیں ان کا خیال میں. پھر لوگ مجبور جو لوگ ہیں وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، پیسے بھی نہیں دے رہے، اور اپنے پروفائل کی پکچرز بھی غلط لگا رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ سوشل میڈیا سے رشتوں کے تعلق نہیں کرا رہی، آپ 1 to 1 پرسنلی، میرے گمان میں یہ ہے کہ آپ مل کے کر رہی ہیں اور آپ فائلز بناتی ہوں گی ان لوگوں کی. ان باتوں کو آپ کس حد تک فیس کرتی ہیں؟ جی مسز خان. ہاں دیکھیں، ایک بات میں آج کل آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے. جو بچے نئے پڑھ لکھ کر نکل رہے ہیں وہ آج کل ابھی اتنا دیکھیں کووڈ کی وجہ سے بھی اتنی ڈاؤن سائزنگ ہو گئی ہوئی ہے، سیلریز اتنی اچھی نہیں مل رہی، لڑکے لائق ہے، فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہے، چھوٹا موٹا گھر بھی ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ لڑکی والوں کے اتنے دماغ ہے ان کو خدا پر بھروسہ نہیں رہا. وہ تو اب دیکھتی ہے چھٹے کے لاکھوں میں تنخواہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں سوچتی کہ اب بچہ بڑا ہوگا، آگے چلے گا، اس کو ایکسپیرینس ہوگا، اس کا ویژن اور براڈ ہوگا،
تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو کے اس کی تنخواہیں زیادہ ہوں گی, وہ آگے بڑھے گا, اس میں کیپیبلٹی ہے, پڑھا لکھا ہے, تم کر دو. لڑکی والوں کے بہت نخرے ہیں, لڑکیوں کے بہت نخرے ہیں. خدا کے لیے شریف لڑکا ہے, کر دو اٹھا کے. اب یہ دیکھنا کہ وہ بھائی آتے ہی تو ڈائریکٹر لیول پر نہیں نہ بیٹھے گا, شروع سے سٹارٹ فرام دا اسکریچ کرے گا اور پھر وہ گرو کرے گا. اچھا, اب ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم فیس ٹو فیس ملتے ہیں, فیس ریڈنگ بھی کچھ ہوتی ہے, آپ کے بات چیت کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, آپ کی پڑھائی لکھائی کچھ اور بھی بول رہی ہوتی ہے. ہم 50% تو ادھر ہی اسیس کر لیتے ہیں بندے کو کہ اس کی بات چیت کیسا ہے, اس کی ماں کیسے ڈریس اپ ہو کر آئی ہے, ان کا اپیرنس کیا ہے. یہ چیزیں آپ کو بہت کچھ بتا دیتی ہیں, آپ کا لب و لہجہ بہت کچھ بتاتا ہے. دین وی ہیو اے فارم جو انٹری کرواتے ہیں ہم, اس میں ان کی ہائٹ, ان کی ایجوکیشن, ان کی سیلری اینڈ ایوری تھنگ. تو ہمارے پاس تو اتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, 25% مانا جھوٹ بولتے ہیں, لیکن اس طرح جھوٹ نہیں بول سکتے جیسے یہ خاتون ابھی بچی بول رہی تھی. وہ ہمارے سامنے آ کے اتنا جھوٹ نہیں بول سکتے, ان کو پتا ہے واٹ از مسز خان, شی انڈرسٹینڈز ایوری تھنگ. مسز خان, آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو میچ میکنگ ہے, جو رشتے کرانے کا معاملہ ہے, وہ ٹوٹلی جھوٹ ہے, یہ شاید اتنا زیادہ افیکٹو نہ ہو, یا اس میں چانس آف چیٹنگ زیادہ ہے؟ بہت جھوٹ بولا جاتا ہے. اس میں تصویروں میں اپنی کراپنگ کر کے اپنی تصویریں لگا رہی ہیں لڑکیاں, دیکھیں تو کیا بن ٹھن کے آ رہی ہے شکلوں. پھر کہتے ہیں مسز خان ہم جا کر دیکھتے, کالی کلوٹی لڑکی, عجیب سی, چھوٹے ناٹے سے قد کی, اور وہ تصویر میں کیا حسین بنائی ہوئی ہے, کیا بال بنے ہوئے اس کے, جا کر دیکھو تو وہ 10% بھی نہیں نکلتی. یہ کیا لڑکیاں کر رہی ہیں؟ میں تو کہتی ہوں, میں تو سامنے کہتی ہوں ماؤں کو کہ لے کر آؤ, بچوں کو بھی ساتھ لے کر آؤ, تاکہ میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو تو کروں. مسز خان یہ کرتے کیوں ہیں؟ ان کو نہیں اس بات کا پتا کہ وہ آخر پکڑے جائیں گے؟ مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اور کرتے ہیں, اور لڑکیاں بھی پاگل, ان کے پیچھے کسی کی دوست کی گاڑی کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں, کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں, وہ ساری تصویریں دے رہے ہیں, فیک, سب کچھ ٹوٹلی فیک ہوتا ہے. لڑکیاں بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا پرنسس بنا کے ظاہر کر رہی ہوتی ہیں اپنے آپ کو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اپنا گھر بار اتنا لیوشڈ, فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, چائے پی رہی ہیں, کافی شاپس جا رہی ہیں, اور ادھر آپ تصویریں کھنچوا رہی ہیں. آپ لڑکا اور لڑکی ٹوٹلی جھوٹ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں یہ چیزیں, جو اب سوشل میڈیا اینڈ واٹس ایپ. جی, آپ نے دونوں کی بات سنی, وہ فزیکلی رشتہ کرانے کے لیے لوگوں کو ملتی ہیں, دیکھتی ہیں, جج کرتی ہیں, غلط بھی ہو سکتا ہے. جو آمنہ ہماری بچی ہے, یہ وہاں پہ صرف میڈیا کو استعمال کرتی ہے, اور میڈیا پہ لوگوں کو جتنی بھی حد الامکان ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے وہ وہاں پہ مس میچ کرا رہی. اب یہ بڑی ہی ذمہ داری کی بات ہے کہ کوئی آ کے پوچھے کہ آپ نے یہ رشتہ کرنا ہے, یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. میں تو اس کو سنت سمجھ کے کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آپ ناکام ہیں, آسانیاں پیدا کریں. تو یہ جو جھوٹ ہے, یہ جو مطلب یہ سارا کچھ آپ نے سنا ہے, پھر یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً نکاح یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی عبادت ہے, اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اور نبی پاک نے فرمایا کہ 40 من سنن المرسلین, 4 کام نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں, ان میں آخری فرمایا نکاح. نکاح نبیوں کی سنت ہے. آقا فرماتے ہیں نکاح من سنتی, یہ میری سنت ہے. تو یقیناً اس کام میں کسی کا تعاون کرنا, وتعاونوا علی البر والتقوی, یہ اللہ کے اس حکم کے مصداق ہے کہ آپ نیکی کے کام میں کسی کا ساتھ دے رہے ہیں. اور نکاح میں کسی کا تعاون کرنا, رشتہ داری یعنی بنانے میں کسی کا کردار ادا کرنا, یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ بھی ہے, آپ کی سیرت طیبہ بھی ہے. لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ پہلے دن سے اگر ہم جھوٹ پر رکھ لیں, غلط بیانی پر رکھ لیں, تو پھر یقین جانیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. بات درست کرو گے نا تو اللہ تمہارے بگڑے کام بھی ٹھیک کر دے گا. اس آیت کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے, اگر تم غلط بیانی کرو گے نا تو جو تمہارے کام ٹھیک ہے وہ بھی خراب ہو جائے, وہ بھی خراب ہو جائیں گے. تو ہم تو پہلے دن سے ہی رشتہ داری قائم کرتے ہوئے جو بنیادیں کھڑی کر رہے ہیں وہ جھوٹ پہ کھڑی کر رہے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے انسان کو, بالکل سچی بات. ہماری بچی نے, آمنہ نے کہا کہ میں یہ فی سبیل اللہ کرتی ہوں. اب مسز منصور جو ہے, مسز خان جو ہے, وہ ظاہر ہے اس کے چارج کرتے ہیں, اور پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے, سروس دونوں ایک ہی دے رہے ہیں. اب ایک اللہ واسطے کر رہا ہے, ایک پیمنٹ لے رہا ہے, ثواب کس کو زیادہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً فی سبیل اللہ کرنے والا اس کو بھی اجر مل رہا ہے, جو اپنی سروس کے پیسے لے رہا ہے نا
اس کا بھی جو جذبہ صادقہ ہے، چونکہ اس کے اخراجات ہو رہے ہیں، چونکہ یہ بیٹی جو آمنہ تبارک کر رہی ہے نا، ابھی اس کا آغاز ہے، اس کے اخراجات کم ہیں، لیکن وہ جو ہماری بہن مسز خان صاحبہ کر رہی ہیں، ان کا چونکہ ایک دفتر ہے، انہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے اور سروس کے پیسے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ممبر پہ نماز پڑھانے اور وقت دینے کے پیسے مل سکتے ہیں، کم یا زیادہ بحث نہیں ہے، تو پھر ایسے کام جو کہ نیک ہوں ان کو فی سبیل اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی یہ بیٹی ابھی کر رہی ہے نا، اگر اللہ نے اس کو اتنی توفیق دی ہے، اس کے مالی وسائل ایسے ہیں، دیکھیے آپ خود بھی اس میں بہت کچھ کرتے ہوں گے، یقیناً آپ نے کئی رشتے کروائے ہوں گے، میں نے بھی کئی رشتے کروائے، اور ہم نے یقیناً فی سبیل اللہ کروائے، اس لیے کہ ہم نے کوئی باضابطہ اس کا دفتر نہیں بنایا ہوا، باضابطہ ہمارے وہ اخراجات نہیں ہوتے، تو ہم تو جیسے ایک پارٹ ٹائم جزوی ٹائم، لیکن اگر ایک انسان وقف کر دیتا اپنے آپ کو اس کام کے لیے تو وہ اپنے سروس کے عوض میں کچھ لے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتے ہیں۔ سنا میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، وقفے پہ جا رہا ہوں، سوال آپ سے میں یہ چھوڑ، آپ نے وقفے میں سوچنا ہے اس پہ۔ یہ جو دونوں خواتین نے کہا ہے وہ ایک بات کامن ہے کہ ان کے نخرے اور جو فلٹر ہے یہ بہت زیادہ ہے، اگر بنیاد اس پہ ہے تو آگے چل کے جو رحمت ہے اللہ کی وہ کیوں، اور دعا جو نکاح میں مانگیں گے وہ کیا ہوگی۔ واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سنا سب جگہ پرابلم ہے، لڑکا اچھا ڈھونڈنا جائے نہیں ملتا، لڑکی اچھی ڈھونڈنا جائے نہیں ملتی، لیکن آپ نے مسز خان کی بات جو ہے وہ میرے خیال میں غور سے تو شاید سنی ہو۔ بالکل اب انہوں نے بات صحیح کی ہے غلط کی ہے، میں اس پہ جج نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بات بڑی ٹھوک بجا کے کی ہے اور اپنے 40 سالہ تجربے پہ کی ہے کہ لڑکیاں زیادہ چیٹ کرتی ہیں، لڑکیاں زیادہ جھوٹ بولتی ہیں، مجبور بھی وہ ہیں، جھوٹ بھی وہ بولیں، مطلب آپ لوگ ایسے کیوں ہیں؟ یہ میں کوئی اسپیسیفک دیکھیں ایکسیپشنل کیسز ہیں، ہم کسی کو جنرلائز نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ابھی ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں بات ہی، بیکاز ایکچولی جیسے آمنہ ہیں وہ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہیں، اٹس ٹیکنالوجی آ رہی ہے، آپ اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گی یہاں پہ کہ جب سوشل میڈیا کو جب آپ یوز کرتے ہیں نا تو اب ڈیفینیٹلی آپ 1 to 1 نہیں ہوتے، پوری دنیا میں میٹریمونیل ویب سائٹس بن رہی ہیں، فیس بک کے علاوہ واٹس ایپ ہے، کچھ میٹریمونیل ویب سائٹس ہیں، وہاں پر لوگ دے سینڈ پروپوزلز اپنی پروفائل کے حوالے سے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایون لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی دے آر ناٹ آنیسٹ، ٹھیک ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ آپ کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کو کسی کی پروفائل پسند آئی تو آپ پھر آپس میں 1 to 1 فیس ٹو فیس ملتے ہیں، یہ نہیں کہ پروفائل دیکھ کے آپ ایک دم اوکے کر دیتے ہیں۔ اینڈ آئی ڈیفینیٹلی 100% اگری کہ خواتین بھی اپنی پکچرز اپنی فوٹو شاپ کرتی ہیں اور پروفائلز میں جھوٹ بھی لکھا جاتا ہے، بیکاز دے پروفائل سے مطلب ہے بایو ڈیٹا آپ کا، جی آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی ہائٹ کیا ہے، آپ کی پریفرنسز کیا ہیں، آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دے فیل کہ پروفائل جتنی اچھی گلیمرس بنائیں گے اتنے میں جو ہے لوگ آپشنز ہماری زیادہ بنتی جائیں گی۔ جی کیونکہ آپ یوزر ہیں، میں اس کا یوزر نہیں ہوں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ زندگی میں پھر ملاقات فیس ٹو فیس بھی کرنی ہے؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن دیکھیں نا بعد میں امبیرسمنٹ ہی ہوتی ہے، بیکاز اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں اپنی تصویریں بہت اچھی پیش کرتی ہیں کہ جی بڑی اچھی جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں جب آپ نے چیز کا آغاز جھوٹ پہ کیا تو اس کی کیا فاؤنڈیشن رہے گی۔ ایون سم ٹائم کچھ لوگ لڑکوں کی بھی کوالیفیکیشن غلط بتاتے ہیں کہ جی وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بٹ ان ریالٹی جسٹ ٹو گیٹ تاکہ اچھا پرپوزل مل جائے۔ پیپل وانٹ دا بیسٹ، پیپل وانٹ بیسٹ بٹ دے دیم سیلف ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا بیسٹ۔ مطلب آپ اپنے لیے بڑا اچھی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، کیا آپ پہلے خود تو دیکھیں آپ خود کے ہیں، پہلے اپنے آپ کو اسیس کریں، اپنے آپ کو اس لیول پہ تو لے کے آئیں۔ صاحب یہ معاملہ بڑا جینرک سا پرابلم ہے کہ آپ رشتوں کی بنیاد کرنا چاہ رہے ہیں آئندہ کی نسلوں کے لیے اور بنیاد شروع کر رہے ہیں جھوٹ پہ، پھر کہیں گے پیر صاحب سے دعا کرانی ہے تاکہ اولاد اچھی نکلے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی رہنمائی فرما دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم نے لڑکا ڈھونڈنا ہے، اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ فإن لم تفعلوا فتکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ لڑکا وہ تلاش کرو جس کا اخلاق اچھا ہو، جو دین کے پروفائل میں اخلاق کا چیپٹر ہی نہیں، چیپٹر ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہم نے نکال ہی دی ہے نا۔ اس کی سیرت اور دین سے اس کا تمسک یہ دیکھو ضرور، اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ دیکھیے جو بندہ کہتے ہیں نا حقوق اللہ تو معاف ہو ہی جائیں گے جی، تو حقوقی بات تو وہی پورا کرتا ہے نا جو حقوق اللہ سے جو غافل ہے، وہ حقوقی بات کا کیا خیال کرنے والا۔ تو اس کا دین ضرور دیکھو، اخلاق سے تعلق مخلوق کا ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھو۔ اگر تم ایسا نہیں نہ کرو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرمایا پھر فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، فساد ہوگا۔ لڑکی ڈھونڈنے جو نا تو اس کا بھی فرمایا کہ لا تنکح المرأۃ الا لاربعین، فرمایا 4 چیزیں ضرور اس کی دیکھو۔ سب سے پہلے لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین،
فرمایا اس کا مال و دولت بھی دیکھو کہ اس کی صاحب حیثیت کیا ہے, دوسرا اس کا خاندان بھی دیکھو, تیسرا اس کی شکل و صورت بھی دیکھو, چوتھا فرمایا اس کی دینداری, اس کی سیرت ضرور دیکھو. اور اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, جو آپ نے وہ جو آپ نے جملہ فرمایا نا کہ آئندہ نسل یہ مستقبل کی معمار ہے خاتون, مستقبل کی قوم اس نے تیار کرنی ہے, تو فرمایا اس کی دینداری ضرور دیکھو, اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اگر تم نے یہ بنیاد نہ بنائی تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کامیاب گھر نہیں بنا سکتے. ہم نے سی وی جب لکھتے ہیں نا اپنا کریکولم ویٹے, اس کے اندر ہم نے کردار کا اپنا کوئی خانہ رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ بھی لکھا جائے, ہم نے مسلک کا رکھا ہے. کیریکٹر جو ہے نا وہ تو ملنے سے ہی پتا چلتا ہے, لیکن میں مسز خان کی بات سے 100% اگری کرتی ہوں, کیونکہ لڑکیاں جب بہت پڑھ جاتی ہیں نا ان کے, واقعی میں نے خود پرسنل لائف میں ایکسپیرینس کیا نا, لڑکیوں کا دماغ بہت آسمان پہ چڑھ جاتا ہے, ان کے پیرنٹس کا بھی چڑھ جاتا ہے, پھر تو اس لیول پہ بات کرتے ہی نہیں نا. وہ تو کہتے ہیں ہماری بیٹی ڈاکٹر بن گئی تو پتہ نہیں اس نے کیا اچیو کر لیا. آمنہ یہ بات جو ہے سنا, یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ دماغ چڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ خواتین کے, آپ اگری کرتی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ڈیمانڈز میں؟ سر ایسا ہے کہ جب لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں تو پھر اپنے لیے وہ ڈیمانڈ بالکل کرتی ہیں کہ پڑھا لکھا لڑکا ہو کرتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کام مل جائے تو جو رشتے تلاش کرنے کا ایک سلسلہ ہے, مسز خان کر رہی ہیں, ظاہر ہے آپ اپنی زندگی کے تجربے سے کری, آپ عمر میں بڑی چھوٹی ہیں, مجھے نہیں علم کہ آپ میرڈ ہیں کہ نہیں, آپ اس میڈیم کو کیوں استعمال کر رہی ہیں ایک, اور کیا اپنے لیے آپ کریں گی یہ میڈیم استعمال؟ سر میں اس طرف اس لیے آئی ہوں کہ میں جو ہے وہ تھوڑا سا سوشل ورک کر رہی تھی. ہم جو ہے وہ غریب بچیوں کی شادیاں کروا رہے تھے. پھر میری ٹیم میں جو ہے وہ لائرز کی ٹیم تھی جو ہم فری سروس دے رہے تھے ضرورت مند لوگوں کو. پھر اس میں بہت ساری خواتین ایسی آئیں کہ جن کے شادی کے, خلا کے, طلاق کے جو ہیں وہ کیسز تھے. اور پھر میرے پاس کیونکہ ایک فیملی کاؤنسلنگ کے لیے بھی ٹیم ہے, ہم لوگ فیملی کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے. تو اس سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے مجھے نا بہت ساری میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بیسک رشتہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا نا, اس چیز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے. جو ڈیورس اور خلا کا کیس آیا ہمارے پاس, جب ہم نے پوری ریسرچ کی تو اس میں مین وجہ جو تھی وہ وہیں جا کے ملی کہ یہ رشتہ جہاں ہوا تھا. پھر ہم نے فیملی کاؤنسلنگ میں ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز آئے کہ وہ بھی پھر جو ہے وہ رشتہ جہاں سے جڑا گیا وہاں سے ہمیں پرابلمس پیش آئیں. تو پھر میں نے کیا کیا کہ اپنی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ لائے کہ جو رشتہ جو ہے وہ کرنے کے لیے بھی ایک ٹیم بنائی تاکہ لوگوں کو اس مشکل سے باہر نکالا جا سکے. اب بہت زیادہ تعداد میں جو لڑکیوں کی ڈیورس ہو رہی ہے, بہت زیادہ تعداد یہ بڑھ گئی ہے. آج کل ایک ان میرڈ لڑکی کی شادی جو ہے وہ کرنا تو مشکل بن ہی گیا ہوا ہے, لیکن جن لڑکیوں کی ڈیورس ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے ان کے لیے پھر ہمیں بہت زیادہ پرابلم یہ فیس کرنی پڑ رہی تھی. اس لیے پھر میں نے سوچا کہ نہیں, پھر اس کے لیے ہم نے جب رشتے والوں سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ ہم اتنے پیسے لیں گے. اور پھر ایک دو لڑکیاں بیچ میں جن کا ہمارے پاس ڈیورس کی جو آئیں تو ان کی پھر ان کے لیے ہم نے ایسا کیا کہ جب ہم نے کہا کہ چلو ان کا ڈیورس کا تو جو کیس تھا وہ ہم نے سولو کر دیا, لیکن فیملی کاؤنسلنگ میں ایک ایسی فیملی آ گئی جو اپنا رشتہ توڑنا چاہ رہی تھی. اب اس کے لیے اب ہم نے اس کو بہت سمجھایا. مسئلہ کیا ہوتا ہے, کس چیز کو کاؤنسل کرنا پڑتا ہے؟ سر اس میں بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے فساد اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں. جب یہ رشتہ جھگڑے کی کاز کیا ہوتی ہے؟ آپس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے, ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, تعلیم کا فرق ہوتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے لڑائی کی؟ وجوہات ہوتی کیا ہیں؟ سر بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس میں. جو ہے نا پہلے اصل میں جب رشتہ کیا جاتا ہے تو یہ جو ہمارے رشتہ کرانے والے مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ رشتہ کرانے سے پہلے وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو لڑکے اور لڑکی کو خود بھی پتہ نہیں ہوتی ہیں. جب وہ پریکٹیکل آگے ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ یہ اپنی لائف جو سٹارٹ کر لیتے ہیں, اصل حقیقت کھلتی ہے اس ٹائم. پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا لڑکی میں تو یہ کوالٹیز بتائی گئی تھی, اس میں تو یہ بھی نہیں ہے. پھر لڑکے کو بھی پتا چل جاتا ہے, اسی طرح دونوں طرف سے ایسا ہوتا ہے. پھر اور جب آپ کے خیال میں 5 ٹاپ کوالٹیز کیا ہیں لوگ جو کہ مانگتے ہیں کہ لڑکی میں یا لڑکے میں یہ ہوں؟
آج کل لڑکیاں جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لڑکا پڑھا لکھا ہو, لڑکا جو ہے وہ اس کا اپنا گھر ہو اور جاب اچھی ہو. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ جاب کا چل رہا ہے آج کل, جاب اچھی ہو اور اکیلا ہو تو زیادہ بہتر ہے. کوئی ہوئی نہ ریکویسٹ آئی کسی لڑکی نے کی ہو کہ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو کردار میں اعلیٰ ہو, شریف ہو اور رزق حلال کماتا ہو؟ سر میری ٹیم کے ایک بھی بندے نے جو ہے نا, یقین کیجئے گا کہ مجھے ابھی تک ایسا نہیں کہا, اور کہ ہمیں کوئی اچھا لڑکا چاہیے. جو بھی وہ بتاتے ہیں کہ جو بھی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے نا, وہ یہی کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لڑکا ایسا چاہیے, پڑھا لکھا ہو, فیملی اچھی ہو, یا جو سب سے زیادہ جو مین مسئلہ ہے وہ جاب. اور اس کے بعد یہی سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا کہ یہ ہیں کہ لڑکا انڈیپینڈنٹ ہو, کما زیادہ رہا ہو, گھر الگ ہو, یہ سارا کچھ وہ 25 سے 30 سال کی عمر میں کیسے کر سکتا ہے مجھے نہیں پتا. میں تو نہیں کر سکا, نہ میں تو آج تک نہیں خیر کر سکا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فیملی کے ساتھ اٹیچ بھی نہ ہو, انڈیپینڈنٹ بھی ہو. تو یہ جو میجک ٹرک ہے یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ خواب کیسے دکھاتی ہیں مسز خان کسی کو آنے والے کو؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسز خان, آپ کی جو بات ہے وہ سارے اس سے اگری تو کرتے ہیں لیکن بڑے دکھی دل کے ساتھ. لیکن یہ جو بات کی سنا نے, یہ بڑی مجھے اوفینڈ بھی کرتی ہے, مجھے تو ذاتی طور پہ اوفینڈ کرتی ہے بات کہ بچہ جو ہے وہ ویل سیٹلڈ بھی ہو, وہ یا ویل سیٹلڈ ہو 30 سال 28 سال کی عمر میں, یا وہ کیا کہا تھا باہر ابراڈ میں ہو. مطلب یہ کرائیٹیریاز واقعی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ سنا جو ہے یہ معصومانہ سے ایسی باتیں کر رہی ہے؟ بس دیکھیں, آپ خود سوچیں, آپ کے پاس ایک قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, چوتھا قدم آپ چڑھتے گئے نا, سیڑھی چڑھ کر ہی انسان اوپر ٹاپ پر پہنچتا ہے. کوئی 28 سال میں بچہ اتنا کوئی سالڈ ہوتا ہے, اتنا کماتا ہے, ابھی تو پڑھ کے ہٹتا ہے اور اپنی زندگی سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنا کریئر سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے. شروعات کتنی 30,000 سے بھی مشکل سے, اب تو جاب کی سیلریز نہیں لگتی اتنی میں. لڑکیوں سن لو, اس میں آپ نے گزارا کرنا, اگر آپ کی انکم بھی تھوڑی ہے تو وہ بھی آپ نے گھر میں اور اپنے آپ پہ ہی تھوڑا انویسٹ کرنی ہے. آپ یہ نہ کریں کہ 2 لاکھ کا 5 لاکھ کا جوڑا ہے, ہم نے ٹی وی میں دیکھا تھا, وہاں پہ پارلر میں دیکھا تھا. ارے 5,000 والی پارلر بھی وہی بیس, وہی لپسٹک, وہی بلشن, وہی سب کچھ لگائے گی. 50,000 والیوں کے پاس کیوں جاتی ہیں, اتنے مہنگے جوڑے کیوں بناتی ہیں؟ آپ اپنا دماغ تو خدا کے لیے زمین پر لاؤ. ماں باپ ذرا 2 لگائیں بیٹیوں کو. بیٹیاں اتنا ڈومینیٹ کرتی ہیں ماں باپ کے اوپر کہ ان کو وہ اس مشکل میں ڈالتی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم قرضہ کہاں سے دیں. آپ 8-10 جوڑے دیں بس. جب ابھی شادی ہوئی ہے, ابھی شاپنگ پہ جا رہی ہیں, بڑھاپا اپنا گزار چکے ہیں, وہ 2 لگاؤ والی اب کوئی بات نہیں ہے. وہ بیونڈ دیئر مینز نا, دے فورس دیئر پیرنٹس کہ آپ جو ہے نا مجھے یہ بھی لا کے دیں, وہ بھی لا کے دیں. پیرنٹس سمجھاتے بھی نہیں ہیں, پیرنٹس بھی نہیں سمجھاتے. یہی تو ہے, یہی رونا ہے. کبھی ایسا زندگی کا تجربہ ہوا کہ کوئی بچی نے آ کے کہا ہو کہ مسز خان آپ نے میرے لیے ایک شریف مذہبی پریکٹسنگ مسلمان ڈھونڈنا ہے؟ نہیں, وہ کہتی مسز خان میرے لیے بہت پیسے والا آدمی, یہ کبھی نہیں کہ اس کی جائز کمائی ہو. نہیں مسز خان, مجھے تو بڑا پیسے والا آدمی چاہیے, مجھے تو بڑا پیسے والا آدمی چاہیے. گند یہ کرتی ہیں کہ اتنے جوڑے بنواتی ہیں, 2 مہینے میں بچہ ہو جاتا ہے, نہ بدی کا ایک جوڑا پہن سکتی ہیں نہ جہیز کا. وہ سارا ستیہ ناس لاکھوں روپیہ بکسے میں یا الماری میں, اور 2-2, 3-3 لاکھ کے جوڑے 2 گھنٹے پہن کے رول کر کے پھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی کی بہن کی شادی میں پھر دوبارہ نہیں بنا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وی آر ان دا 3rd ورلڈ کنٹری, بہت غریب ملک ہے. یہ پیسہ غریبوں کو دو, یہ پیسہ اپنے لیے سنبھال کے رکھو, اپنی نسلوں کے لیے رکھو. نہیں بھائی, لڑکیاں تو بالکل آؤٹ ہیں, بہت آؤٹ ہیں لڑکیاں. لڑکا کیا کرے؟ اماں بھی ڈانٹ رہی ہے, پریشان ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں امی نہیں, میری بیوی کہہ رہی ہے نئے کپڑے بنانے, امی میں کیا کروں, وہ اماں کے گھر چلی جائے گی. یہ ہوگا. ارے لڑکے, تم لوگ لڑکے ہو, ذرا سی اپنا باس پنا تو دکھاؤ. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو میرے پاس پیسے نہیں امی وہ چلی جائے گی, امی اس کی ڈیمانڈ یہ ہے. اماں کو بھی چپ, بیوی کے ساتھ دے دبا دب جا رہے ہیں.
کوئی ان کو ہوش نہیں ہے, کوئی ڈومینیٹ نہیں کر سکتی, اب ساسیں نہیں کرتی. ہماری تو خیر بہو بہت اچھی عقل مند ہے, اللہ کا شکر, لیکن یہ فضول خرچیاں بہت لڑکیاں کر رہی ہیں. آپ کو شاہ صاحب یہ باتیں سچ لگ رہی ہیں یا مذاق لگ رہا ہے؟ بہت بالکل سچی باتیں کر رہی ہیں مسز خان صاحبہ, اللہ میری اس بیان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ بالکل باتیں وہ ہیں جو اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھائی. آپ 30 سال کے تھے تو آپ بہت انڈیپینڈنٹ تھے, گھر آپ کے پاس مکمل تھے, آپ کے پاس موڈ چھوڑ بہت تھا. وہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے کہ والد صاحب آپ کچن ابھی تک چلاتے رہے جب تک وہ حیات رہے. میرا یہی مسئلہ رہا, میری والدہ محترمہ جب تک حیات رہی سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں تھا. تو ابھی یقین جانے آپ, تو یہ اور ہم اس کو برکت سمجھتے تھے, زندگی کی آسانی سمجھتے تھے. یقین جانے بڑوں کو پہلے برکت سمجھتے تھے, بڑوں کو. ہم نے اپنی فقیری اور فقر میں یقین جانے درویشی میں ہم نے بادشاہی کے وہ نظارے دیکھے. تو یقیناً یہ تو بدقسمتی ہوتی ہے ان خواتین کی جو یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں جاتے ہی پہلے دن ایسا الگ تھلگ گھر مل جائے اور ایسا ماحول مل جائے. والدین کا وجود یقین جانے گھروں میں برکت تھا. دوسری بات ابھی مسز خان صاحب نے جو کہا نا, یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں سورہ زندگی سکھایا ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھانے پینے سے کوئی اللہ منع نہیں کر رہا, اچھے کپڑے پہننے سے اللہ منع نہیں کر رہا. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود خوبصورتی پسند کرتا ہے, لیکن اسراف سے نہیں, فضول خرچی کہ ایک دفعہ سوٹ بنایا 1000 روپے کا, لاکھ روپے, اور وہ ایکچولی ایک دن اور ایک رات کا بھی سوٹ نہیں ہوتا, وہ چند گھنٹوں کا. تو یہ تو بربادی جو پیسے کی نا, اللہ نے اس سے منع فرمایا. اور ابھی جو جس شوہروں کی جو بات کر رہے ہیں کس طرح وہ لگے ہوئے, فرمایا الرجال قوامون النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. فرمایا تمہیں تو میں نے منتظم بنا کے بھیجا تھا, گھر کی ریاست کے منتظم تم تھے, ناظم تم تھے, سربراہ تم تھے, اور تمہاری کرتوت یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں اپنی مرضی بھی نہیں چلا سکتے, کوئی اپنا نظم و ضبط بھی قائم نہیں کر سکتے. ولا تو السفہاء اموالکم, پورا پروگرام کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ہم جو اسراف کی بات کرتے, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اللہ تعالیٰ نے اسلام نے بھی کہا ہے کہ آپ میانہ ربی اختیار کریں, جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ. اب آپ شادی کے فنکشنز دیکھیں جو اتنے لیوش اتنے گرینڈ ہوتے ہیں کہ مطلب بس وہ لڑکا چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کی شادی بہت گرینڈ ہو رہی ہوتی ہے, ایز اے وی اسپانسرنگ. وہ خود اس ایج میں اتنی گرینڈ فنکشنز تو نہیں کر سکتا, لیکن جی ہم نے جوڑوں پہ جو فرض کیجئے 17 گریڈ کی افسر ہے, وہ ایک 30,000 روپے والے شریف النفس ایک انجینئر سے یا ایک ریزیڈنٹ ڈاکٹر سے شادی کر لے گی؟ یہ تو اس کی پریفرنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر وہ سمجھتی ہے مجموعی طور پہ اوور آل تو میرا نہیں خیال وہ کرے گی, بیکاز وہ کہہ رہی کہ میرا اسٹیٹس بہت ہائی ہو گیا ہے تو میں تو شاید اس چیز پہ نہ جاؤں. بٹ اگین اٹ ڈیپینڈس کہ اس کی پریفرنس کیا ہے. ڈز شی وانٹ سم, دیکھیں اگر وہ خود کماتی تو دیکھیں پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے, ہی از ارننگ شی از آلسو ارننگ, چلے مل کے چیزیں کچھ نہ کچھ چل پڑتی ہیں, زندہ رہنا ہے. اگر نکاح کا مقصد وہ سمجھ جاتی ہے نا خاتون, جو اسلام میں نکاح کا مقصد, تو یقیناً جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا, وہ ضرور قبول کرتی کہ یہ پڑھا لکھا ہے, شریف النفس ہے, آج پیسے کم ہیں, کر لے گا وہ الٹیمیٹلی اس نے تو ارن کر لینا ہے. میں کبھی کوئی اپنی ایسی کولیگ یا کوئی ایسا اپنے ارد گرد کو ڈیٹا دیکھا کہ خاتون نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر حلال کماتا ہو؟ میرا خیال کتنا سے یہ ڈیٹا تو بالکل پاکستان میں تو میں نے نہیں دیکھا بیٹھ کے کہ جی کتنا حلال ہے. اور لیکن ایسی خواتین ہم نے دیکھی ہیں, آپ جانتے ہیں یقیناً ہیں ایسی. میرے خیال سے میں نے جو دیکھی ہیں اپنے جو سرکل میں دیکھی ہیں بہت کم ہے جو کہتی ہیں کہ لیکن ڈیفینیٹلی لوگوں کی پریفرنسز ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. موضوع ظاہر ہے بہت بڑا ہے, اس پہ کئی بہت لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں اگر یہ کہوں کہ ہماری ساری بچیاں ایسی ہیں, ایسا نہیں ہے. میں ذاتی زندگی میں ایسی بہت سی, اس کو میں انفارچونیٹلی کہنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ فارچونیٹلی وہ طبقہ مذہبی کلاس کا ہوتا ہے جو بچیاں کہتی ہیں کہ ابا نے جو فیصلہ کر دیا. اور ایک میں ایسی خاتون کو دل سے دعا دیتا ہوں جس نے کہا تھا, میں نے اسے کہا کہ یہ رشتہ بالکل ٹھیک ہے, اس نے کہا آپ نے پتہ کیا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتی ہے حلال کام ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا آپ میرا نکاح پڑھیں.